بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا گیا ہے اور سوال میں کچھ ایسی جزئیں ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ نو مولود کے کان میں اذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور سوال میں ایک جز یہ ہے کہ کس کان میں اذان کہی جائے اور کس کان میں اقامت دی جائے۔ کیا بچی کے دائیں کان میں اقامت اور بائیں کان میں اذان دی جائے گی، یا بچہ اور بچی دونوں کا حکم ایک طرح ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو یا بچہ پیدا ہو تو اس کو اچھی طرح غسل دیں۔ غسل دینے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ یہ عمل سنت عمل ہے، لیکن اس میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اذان اور اقامت آہستہ کہی جائے، کیونکہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے کان کے پردے بالکل باریک ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ اذان اور اقامت کہیں تو بچے کے کان کو نقصان آ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اذان اور اقامت بالکل آہستہ کہیں، اتنی ہو کہ اس بچے کے کان میں آواز پہنچ جائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبید اللہ بن ابو رافع اپنے والد ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں نماز جیسی اذان کہتے ہوئے سنا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جنم دیا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں روایت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے، اس کی برکت سے بچے کو مرگی کی بیماری نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی برکت سے، یعنی اذان کی برکت سے، بچے کو سوکڑا پن کی بیماری نہیں ہوگی۔ بچہ اور بچی کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بچے کے کان میں اذان دے تو بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قبلہ کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو جائے، تو سیدھے کان میں، دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت کہے، یعنی تکبیر کہے۔ تو جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو جیسے ہم اذان میں، نماز کی اذان میں اپنے چہرے کو دائیں بائیں پھیرتے ہیں، تو اسی طرح بچے کے کان میں اذان دیتے ہوئے بھی اپنے چہرے کو دائیں بائیں پھیرے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر بچے کو گود میں اٹھا کر اذان دے تب بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بچہ اور بچی کے کان میں اذان دینے کا ایک ہی حکم ہے، یعنی جیسے بچے کے دائیں کان میں اذان دینی ہے، بچی کے بھی دائیں کان میں اذان دینی ہے اور بائیں کان میں اقامت تکبیر کہنی ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بچے کے کان میں اذان دینا چاہے تو عورت بھی بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے، بشرطے کہ وہ عورت حیض اور نفاس والی یا جنبی نہ ہو۔ حیض، نفاس اور جنبی ہونے سے پاک ہو تو ایسی عورت بچے کے کان میں اذان دینا جانتی ہے تو وہ اذان دے سکتی ہے۔